بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیرہ بسم اللہ کرو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام. وتقریب المرام هذا غایت تہذیب الکلام. بالکل اسی غایہ پر تہذیب پر عطف ہے اور غایہ کے نیچے هذا غایت تقریب المرام. فی تقریر عقائد الاسلامی. تو تقریب مجرور ہے اس لیے کہ تقریب کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ تہذیب پر ہو رہا ہے، غایہ پر نہیں ہے. تہذیب پر اس کا عطف ہو رہا ہے، غایہ کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، لہذا پھر عبارت یہ ہو جائے گی ھذا غایت تقریب المرام. ھذا غایت تقریب المرام. جو اعتراض تہذیب پر ہو گیا تھا کہ ھذا ذات کے لیے مبتدا ہے اور غایت تہذیب الکلام مضاف الیہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے مصدر ہے تو مصدر کا ذات پر حمل لازم آ رہا تھا. تو کیا جواب دیا جی؟ دو جواب دیے، چار جواب دیے. ذات کے اعتبار سے مبالغتاً ہے، ایک حذف ہے. ٹھیک ہے، باقی تین جواب، دو جواب اور دے دو. دو جواب دیے شارع نے. مجاز میں نسبت یا مجاز عقلی ہے، ایک ہی شے ہے نا، ایک ہی کان کو ہاتھ پکڑ کے گما پھرا کر ہاتھ وہی ہے. اگر مبالغتاً ہے تو مجاز فی النسبت ہے جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں، مجاز فی النسبت جس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے، مجاز فی النسبت اور مجاز عقلی. تو یہ حمل تہذیب کا حمل جو غایہ پڑتا ہے مبالغتاً. ایسے یہاں پر بھی تقریب، قرب یقرب تقریب، یہ بھی مصدر ہے تو غایہ کے نیچے ہے، لہذا مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کا حمل ھذا پر ہو رہا ہے. وہی جواب ہے کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، مجاز عقلی کے قبیل سے ہے جس کو مجاز فی النسبت کہتے ہیں. دوسرا جواب دیا جیسے وہاں پر تھا کہ یہاں مجاز فی الحذف ہے، یہاں اصل میں اس کا جو خبر ہے وہ محذوف ہے، موصوف صفت حذف کر دیا. اصل میں وہاں پر تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب الکلامی. غایت التہذیبی. پھر وہاں مبتدا خبر کو کلام مہذب کو حذف کر کے مہذب کے مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام بنا دیا اور اس کا اعراب اس پر جاری کر دیا. اس لیے دونوں اعراب جاری کر سکتے ہیں اس پر، اس کا اپنا اعراب بھی اور جس کے قائم مقام بنا ہے اس کا اعراب بھی جاری کر سکتے ہیں. بالکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یا تو حمل مبالغتاً ہے اور یا ہے کہ یہاں پر خبر محذوف ہے، ھذا کا خبر محذوف ہے اور وہ ہے ھذا مقرب. یہ جو ہماری کتاب ہے یعنی الفاظ یا معانی مقرب قریب کیے ہوئے ہیں تقریب المرام غایت تقریب المرام. غایہ کا لفظ بھی لکھیے. اچھا اس دن شعر بتایا تھا آپ کو، وہ شعر بدالی
بدالی انی لست مدرک ما مضا ولا سابق شیئا ہاں ان لکھا تھا، ان نہیں ہے، ان ٹھیک کر دو، ان نہیں ہے، اذا کان جائیا وہ ٹھیک کر دو، اذا کان جائیا، اگر اذا صرف ظرفیہ ہے تو پھر اذا کان جائیا، اور اگر اذا ظرفیہ کے ساتھ شرطیہ بھی ہے تو پھر ان ٹھیک ہے، اگر وہ ان اگر کے معنی میں ہوگا، اس لیے شعر میں وہاں پر اذا ہے، پھر بتانا بعد میں بھول گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ھذا مقرب غایت تقریب المرامی، تو اصل تھا غایت التقریبی، یہ مرام بھی نہیں تھا، التقریبی، غایت التقریبی، غایت التقریبی، مقرب یہ انتہائی قریب کرنے والا ہے، کرنے والا ہے، انتہائی قریب کیا جانے والا، یہ جو کتاب ہے غایت التقریب انتہائی قریب کیا جانے والا ہے، کس کو؟ مقاصد الکتاب، یہ مقرب غایت التقریب مقاصد الکتاب، کتاب کے مقاصد، کتاب کے مقاصد کو قریب کرنے والا ہے، کس کے قریب کرنے والا ہے؟ الی الطبائع والاذہان افہام، الی الطبائع والافہام، یہ طبیعتوں کے اور فہم کے قریب، انتہائی قریب کیا جانے والا ہے یہ کلام، یعنی قریب کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر جیسے وہاں الف لام میں لڑائی تھی، یہاں بھی الف لام میں لڑائی ہے، اس لیے یہاں الف لام کے عوض بنایا ہے مضاف الیہ کے عوض میں، اور وہ ہے المرام۔ ھذا مقرب غایت تقریب المرامی، اب یہ اس کا مفعول مطلق ہے، اس لیے اس کے خبر کو جس سے مفعول مطلق بنایا ہے اس کو حذف کر دیا اور اس کو اس کے قائم مقام رکھ دیا، اس کے قائم مقام بنا دیا۔ اب مرضی اب کہ اعراب دونوں جاری ہو سکتے ہیں، ان کا اپنا اعراب بھی جاری ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا غایت تقریب المرامی، اور مرفوع جس کی جگہ پہ آیا ہے وہ مرفوع تھا خبر، اس لیے رفع بھی دے سکتے ہیں۔ بالکل وہی احتمالات جو تہذیب میں گزر گئے وہ تقریب میں بھی ہے۔